السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من علم وعلم۔ یہ باب ہے اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جس نے علم سیکھا اور سکھایا۔ علم یا علم باب سمع سے سیکھنا، اور علم یعلم تعلیم باب تفعیل سے اس کا معنی سکھانا۔ اس باب کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کتاب العلم میں ذکر کیا، تو کتاب العلم میں ذکر کرنے کی مناسبت بالکل ظاہر ہے، کیونکہ یہاں پر اس شخص کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے جو شخص علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اس باب کی ما قبل کے باب سے مناسبت اس طور سے ہے کہ ما قبل کے باب میں علم، عالم اور معلم کے حالت کو بیان کیا گیا کہ عالم اور معلم کی حالت یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم کی تلاش میں نکلے، علم سیکھے، اور معلم کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم سکھائے اور اس میں خلوص و للہیت ہونا چاہیے۔ اس باب میں چونکہ عالم اور معلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو ما قبل کے باب سے بھی اس باب کو مناسبت جو ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمت و رضوان یہاں پر اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس حدیث پاک سے عالم اور معلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم سیکھنے والے اور علم سکھانے والے یعنی عالم اور معلم کی تمثیل بیان کی ہے زمین سے، اور تمثیل بیان کرنے میں اس حدیث پاک سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یعنی زمین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور معلم کو مثال میں پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ عالم اور معلم کی مثال اور صفت عجیبہ یہ ہے کہ وہ ایک زمین کی طرح ہیں، اور زمین کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ زمین 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی حدیث پاک سے زمین کی 3 قسمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو زمین وہ ہوتی ہے جو نہایت ہموار ہو، اس پر جب بارش پڑے، جب بارش آئے، پانی پڑے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد اس سے طرح طرح کے سبزے اگتے ہیں، ہریالی پیدا ہوتی ہے، گھاس پھوس سب، جنگل جو ہے پورے سارے شجر جو ہیں وہ سب کے سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرح کی یہ زمین ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ تو ایک قسم تو زمین کی اس طرح کی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ دوسری قسم زمین کی اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کا کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ حصہ بھی ہوتا ہے زمین کا جو سخت ہونے کی وجہ سے بارش جب ہوتی ہے تو وہ خود سیراب نہیں ہو پاتا، اس اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کر پاتا، اور پانی اس کی سطح پر رکا رہتا ہے۔ تو یہ زمین
خود تو کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتی ہے، لیکن لوگ اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اس طور سے حاصل کرتے ہیں کہ وہ پانی کو اپنے دوسرے کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں، پانی کو اپنے جانوروں کو پلانے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ایک قسم کی یہ زمین ہوئی جو پانی جس پر گرا تو وہ اس کو جذب نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے اوپری سطح پر پانی کو روک لیتی ہے۔ اور تیسری قسم کی زمین وہ سمجھ میں آتی ہے حدیث پاک سے کہ جو زمین بنجر ہو، یعنی اس پر کچھ اگے ہی نہیں، ایسی زمین نہ خود پانی سے سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی پانی کو روکتی ہے اور کہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو ان تین طرح کی زمینوں کا ذکر حدیث پاک میں سرکار نے ذکر کیا ہے، اور کہا سرکار نے کہ ایک عالم کی مثال، ایک معلم کی مثال، ایک عالم کی کہاوت، بلکہ یہ کہو عالم کی صفت اس زمین کی طرح ہے کہ کچھ عالم تو ایسے ہوتے ہیں جو جب ان پر قرآنی علوم پیش کیے جائیں تو ان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ اس طور سے محفوظ رکھتے ہیں کہ جو مردہ دل ہیں، جو لوگ ناآشنا نادان ہیں، ان تک وہ علوم پہنچاتے ہیں تو خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں علم سے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ عالم وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد خود اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو حاصل کیا لیکن اس علم سے خود فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن دوسروں کو علم پہنچاتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی علم حاصل تو کیا لیکن انہوں نے خود فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچایا، یعنی دوسروں تک علم کو پہنچایا بھی نہیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، ایسا بھی نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم اور معلم کی مثل اور تمثیل ایک زمین سے دی ہے، جس زمین کی تین طرح کی نوعیتیں سمجھ میں آتی ہیں، تین طرح کی انواع سمجھ میں آتی ہیں۔ ایسے ہی عالم بھی تین طرح کے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو حقیقتاً عالم تو وہ شخص ہے جو کہ قرآن اور احادیث کے علم کو خود حاصل بھی کرے اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر خود عمل پیرا ہو، خود سے اس پر عمل پیرا ہو اور دوسروں تک بھی وہ علم پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک عالم با عمل جو ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے حقیقت میں۔ بعض ائمہ نے یہ تک فرمایا کہ وہ عالم دین جو علم تو حاصل کر لے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ عالم دین تو عالم ہی نہیں ہے۔ کچھ علماء نے یہ تک فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے ان علماء کی فضیلت معلوم ہوئی جو علماء علم حاصل کرتے ہیں اور خود اس علم پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی وہ علم پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور دوسروں تک بھی وہ علم پہنچایا۔ تو علم حاصل کیا تو علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے،
بلکہ بہتری اس وقت ثابت ہوگی جب کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا اور پھر دوسروں تک بھی وہ بات پہنچائی تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں، تب بھلائی اور بہتری ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا یہی مطلب ہے۔ ورنہ تو کوئی شخص علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دے تو ایسے شخص کے لیے قرآن پاک نے مذمت فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا افتأمرون بالبر افتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو یہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو لوگ دوسروں کو بتائیں تو دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب تو دیں لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں اور خود عمل نہ کریں۔ تو ایسے علماء جو علم حاصل کر کے خود بھی اس پر عمل کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام یا یہ کہو کہ اوامر اور نواہی پر جو عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تو ایسے علماء بہتر علماء ہیں۔ انہی علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے حدیث پاک سے، لہذا حدیث پاک کا اس ترجمۃ الباب سے جو تعلق ہے وہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب میں یہی فرمایا گیا کہ اس شخص کی فضیلت کے بیان میں ہے یہ باب، من علم وعلم، جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامۃ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن علاء نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن اسامہ نے روایت کرتے ہوئے برید بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، اس کی مثل اور اس کی صفت جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ کس کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا؟ تو ما کا بیان ہے من الہدی والعلم، یعنی اس علم و ہدایت کی مثل جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس علم و ہدایت کی مثل کا مثل الغیث الکثیر، اس نفع بخش بارش کی طرح ہے جو نفع بخش بارش بہت زیادہ ہو، اصاب ارضا، اور وہ نفع بخش بارش کسی زمین پر پڑی، کسی زمین پر بارش ہوئی، فکان منہا نقیۃ قبلت الماء فانبت الکلاء والعشب الکثیرہ، تو پھر کسی زمین پر پڑی اس طور سے کہ فکان منہا نقیۃ، کہ وہ زمین کا کچھ حصہ ایسا ہے جو صاف اور ستھرا ہے، جو پانی کو جذب کرنے والی ہے، تو نقیۃ کا معنی صاف ستھرا اور عمدہ، تو نبی کریم، لیکن یہاں پر نقیۃ سے مراد زمین کا پانی کو جذب کر لینا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ وہ باران کثیر کسی زمین پر پڑی، فکان منہا اے بعضھا، یعنی زمین کا کچھ حصہ تو ایسا بھی ہے
نقیۃن، جو حصہ بالکل صاف و شفاف، پاکیزہ اور عمدہ، یعنی پانی کو قبول کرنے والا اور جذب کرنے والا ہے، قبلت الماء، پانی کو اس نے قبول کیا، انبتت الکلأ والعشب الکثیرہ، فانبتت، پھر اس زمین نے، الکلأ والعشب الکثیر، الکلأ کا معنی گھاس، والعشب الکثیر، اور اس کا معنی بھی وہی سبزہ اور گھاس، تو معنی ہوا پھر اس زمین نے گھاس اور خوب سبزہ اگایا، الکثیر خوب، بہت خوب سبزہ اگایا، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اور زمین سے کچھ اجادب ہیں، اجادب یہ اجدب کی جمع ہے، اجدب کا معنی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ارض اجدب، اور کہا جاتا ہے ارض جدبہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ زمین جو کہ سخت ہو، جس میں پانی سرایت نہ کرے، جو پانی کو جذب نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور زمین سے کچھ اجادب ہیں، یعنی ایسی زمینیں بھی ہیں جو پانی کو جذب نہیں کرتی، جو سخت ہیں۔ امسکت الماء، اس نے پانی کو روک تو لیا لیکن خود جذب نہیں کیا، فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ نے اس زمین کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دیا، فائدہ پہنچایا، کہ لوگوں نے اس زمین پر رکے ہوئے پانی کو پیا، اور اپنے کھیتیوں کو بھی سیراب کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، تو اللہ نے اس زمین کے ذریعے سے لوگوں کو نفع دیا۔ فشربوا، تو فشربوا وسقوا وزرعوا، یہ سب کے سب تفسیر ہے فنفع اللہ بها الناس کی، کہ اللہ نے اس زمین کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دیا۔ فشربوا، تو ان لوگوں نے اس پانی کو پیا، وسقوا، اور دوسروں کو پلایا، وزرعوا، اور اس پانی کے ذریعے سے کاشتکاری کی، یعنی اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا۔ تو یہ دوسری قسم کی زمین ہوئی۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور سرکار نے ارشاد فرمایا یہی بارش زمین کے کسی اور ایسے ٹکڑے کو بھی پہنچ گئی، انما ہی قیعان، جو زمین قیعان ہے، قیعان کا مطلب چٹیل میدان ہے، بے آب و گیا ہے، بنجر ہے۔ انما ہی قیعان، جو زمین بالکل بنجر ہے، لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، سرکار نے فرمایا ایسی بے آب و گیا ہے اور ایسی بنجر زمین ہے جو نہ پانی کو روکتی ہے، اور ولا تنبت کلأ، اور نہ ہی گھاس اور سبزہ اگاتی ہے۔ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، سرکار نے ارشاد فرمایا اسی زمین کی مثل اس شخص کی مثل ہے، من فقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین کا فقیہ ہوا، جس کو اللہ کے دین میں سمجھ ہوئی، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور وَنَفَعَهُ، اور اس نے اس کو فائدہ دیا اس کے ذریعے سے، بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، یعنی اس نے اپنے علم و ہدایت کے ذریعے سے فائدہ دیا، یعنی لوگوں کو فائدہ دیا، لوگوں کو نفع دیا۔ فعلم وعلم، یہ اسی کی تفسیر ہے نفع دینے کی، تو اس نے علم حاصل کیا اور علم سکھایا۔ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور اس کی کہاوت اور اس کی مثل، اس کی تمثیل، من لم يرفع،
بذالک رأسن، کہ جس نے اس کے ساتھ اپنے سر کو اٹھایا ہی نہیں، یعنی جس نے اس کی طرف سر نہ اٹھایا، یعنی علم حاصل کرنے کی طرف اور دوسرے لوگوں کو علم سکھانے کی طرف جس نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول ہی نہ کیا، الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جس کو دین میں سمجھ ہوئی اور دین کا فقیہ بن گیا، اور اس نے اس علم اور اس فقہ اور اس ہدایت کے ذریعے سے جو اس نے سیکھا اور سکھایا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دیا، تو اس شخص کی مثل اسی زمین کی طرح ہے جو زمین پانی جب برستا ہے تو پانی کو جذب کرتی ہے اور خود فائدہ اٹھاتی ہے، اور پھر سبزہ اور گھاس وغیرہ کو اور طرح طرح کے نباتات کو جنم دے کر وہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو ایسی زمین ساری زمینوں میں اچھی مانی جاتی ہے، اچھی کہی جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ عالم دین جس نے علم و ہدایت سیکھی اور پھر اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچایا اور خود بھی فائدہ حاصل کیا کہ اس پر عمل بھی کیا، تو ایسا عالم دین بھی تمام علماء میں بہتر اور اچھا مانا جائے گا، اچھا کہا جائے گا۔ بلکہ بعض ائمہ نے تو یہ فرمایا کہ عالم دین تو وہی ہے جو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں یہ بتا دیا، قال ابو عبداللہ قال اسحاق، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یعنی حضرت امام بخاری نے فرمایا، قال اسحاق، اسحاق نے کہا، کیا کہا؟ عن ابی اسامہ، اسحاق نے روایت کرتے ہوئے ابو اسامہ سے کہا، یعنی ابو اسامہ سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ، یعنی یہ اسحاق نے ابو اسامہ سے روایت کرتے ہوئے کہا، كَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ، یعنی زمین کا ایک حصہ وہ ہے جس نے پانی چوسا۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک تعلیق ذکر کی، کہا کہ اسحاق نے روایت کرتے ہوئے ابو اسامہ سے یہ فرمایا کہ زمین کا ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے، ایک ٹکڑا زمین کا وہ بھی ہوتا ہے جو پانی کو چوس لیتا ہے، یعنی جذب کر لیتا ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو بیان فرمایا کہ ابو اسامہ سے اسحاق نے جو روایت کی، اس میں قبلت الماء کی جگہ قیلت الماء کا ذکر ہے۔ دونوں کے معنی اگرچہ مختلف ہیں، جبکہ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی اس میں قبلت الماء ہے، اور ابو اسامہ سے روایت کرتے ہوئے اسحاق نے جو فرمایا تو اس میں یہ ہے کہ کان منہا طائفۃ قیلت الماء، اور قیل یقیل تقیل کا معنی ہوتا ہے جذب کرنا، چوسنا۔ تو امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں ہے قبلت الماء اور اس میں ہے قیلت الماء، تو قبلہ کا معنی قبول کرنا ہوتا ہے اور قیلت الماء کا معنی ہوگا پانی کو چوس لیا، جذب کر لیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تعلیق کو بیان کر کے مقصد یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ دونوں روایتوں میں الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن معال اور حاصل دونوں روایتوں کا ایک ہی ہے کہ پانی کو قبول کر لینا اور یا پانی کو جذب کر لینا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہاں پر ایک میں فائدے کے طور پر یہ بات ذکر کر دوں کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے
شرح بخاری یعنی عمدۃ القاری شرح بخاری جو ہے اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ یہاں پر امام بخاری نے جو یہ فرمایا قال اسحاق عن ابی اسامہ، یہاں پر اسحاق سے مراد اسحاق ابن راہویہ ہیں، راہویہ، یہ اسحاق ابن راہویہ ہیں، اور فرمایا کہ یہی راجح ہے کہ یہاں پر اسحاق سے مراد اسحاق ابن راہویہ ہیں، اس لیے کہ امام بخاری کی اکثر روایت اسحاق ابن راہویہ سے ہی ہوتی ہیں، جہاں پر بھی اسحاق کا ذکر کرتے ہیں اکثر جگہوں پر امام بخاری نے اسحاق ابن راہویہ ہی مراد لیا ہے اور انہی کا ذکر کیا ہے۔ ابن راہویہ کہنے کی وجہ خود حضرت اسحاق نے بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد مکہ مکرمہ کے راستے میں پیدا ہوئے۔ فارسی زبان میں راہ کا معنی راستہ ہے، اس لیے ان کے والد راہویہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا وصال 238 ہجری میں نیشا پور میں ہوا۔ یا اسحاق سے مراد اسحاق ابن ابراہیم ابن نصر ہیں، ان کا وصال 232 ہجری میں ہوا۔ یا یہ کہا جائے کہ یہاں پر اسحاق ابن منصور مروزی مراد ہیں، اسحاق ابن منصور مروزی کا وصال 251 ہجری میں ہوا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک مراد ہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری کی روایت جو ابو اسامہ سے ہے ان تین میں سے کسی ایک کے واسطے سے ہے، لیکن علامہ بدر الدین عینی کے حوالے سے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہاں پر اسحاق سے مراد اسحاق ابن راہویہ ہیں اور یہی راجح ہے، تو امام علامہ بدر الدین عینی چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح کے وہ شارح ہیں کہ جن کی شرح دیگر تمام تر شروحات میں ایک مائع ناز شرح ہے، اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے جب شرح فرمائی تو وہ امام بخاری کی مراد تک کما حقہ پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی، لہذا ان کا جو قول ہے کہ یہاں پر اسحاق سے مراد اسحاق ابن راہویہ ہیں تو یہی زیادہ راجح ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہی راجح ہے، کیونکہ امام بخاری اکثر روایت اسحاق ابن راہویہ سے بیان کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے، اچھا ایک اور بات بتا دوں، یہاں پر قیعان کا ذکر ہوا۔ یہ قیعان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زمین جس کے اوپر پانی ہو، اور ایک لفظ آتا ہے الصفصف المستوی من الارض، ایک لفظ صفصف آتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس عبارت سے یہ تنبیہ فرمایا قاعن یعلوہ الماء والصفصف المستوی من الارض قاع، یعنی وہ حصہ زمین جس کے اوپر پانی رہے، پانی کو جذب نہ کرے، یعنی بالکل چٹیل زمین، اور صفصف کے معنی ہموار زمین کے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس عبارت سے یہ تنبیہ فرمائی کہ حدیث میں واقع جو لفظ قیعان ہے یہ قاعن کی جمع ہے، اور قاعن کے معنی وہ زمین کہ جس میں پانی جذب نہ ہو اور اوپر رہے، اور امام بخاری نے آگے لفظ فرمایا کہ الصفصف، صفصف کے معنی ہموار زمین کے ہیں۔ اس کا ضمناً ذکر کیا اس لیے کہ امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ جب حدیث میں وہ کلمہ وارد ہو جو قرآن میں ہے تو اس کی اور اس سے متصل و متعلق کلمہ کی تفسیر فرما دیتے ہیں، اس لیے امام بخاری نے یہاں پر قاعن کی بھی تفسیر فرما دی اور صفصف کی تفسیر فرما دی۔ فرمایا کہ قاعن وہ زمین ہوتی ہے
جس کے اوپر پانی رہے، اور صف وہ زمین ہوتی ہے جو کہ بالکل ہموار ہو، المستوی من الارض، جو کہ ہموار ہو زمین، اس کو صف کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر قاعن صفصفا وارد ہوا ہے، اس لیے امام بخاری نے قاعن کی جب تفسیر کی تو اس کے ساتھ ہی میں چونکہ صف بھی قرآن پاک میں مذکور ہے تو اس کی بھی تفسیر فرما دی۔ باب رفع العلم وظہور الجہل، یہ باب ہے علم کے اٹھا لینے کے بیان میں اور جہالت کے ظاہر ہونے کے بیان میں، جہالت کے ظہور کے بیان میں۔ تو علم اٹھ جانے کے بیان میں یہ باب ہے اور جہالت کے ظاہر ہونے کے بیان میں ہے۔ در حقیقت علم جب اٹھ جائے تو ظاہر بات ہے کہ علم کی ضد جہالت ہے، تو جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت رونما ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ تو امام بخاری نے جو یہ باب باندھا، اس باب کا من وجہن یعنی رفع علم اور ظہور جہل، چونکہ علم کا اٹھ جانا یہ بھی علم کی ایک حالت ہے، اس لیے امام بخاری نے اس باب کو کتاب العلم میں ذکر کر دیا۔ اور مذکورہ باب سے اس باب کو مناسبت یہ ہے کہ مذکورہ باب میں عالم اور معلم کی فضیلت بیان کی گئی، جس فضیلت سے مقصود یہ تھا کہ علم کی طرف لوگ رغبت کریں، اور اس باب میں اس کی ضد یعنی جہالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب جہالت کا ذکر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت ایک ظلمت ہے، ایک اندھیرا ہے، اس کے اندھیرے پن کو، اس کی ظلمت کو جب ظاہر کر دیا جائے گا تو یہ اس سے بھی لوگ رغبت کریں گے علم حاصل کرنے کی جانب۔ اس لیے اس باب کو اس جہت سے مذکورہ باب سے مناسبت بھی حاصل ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے آگے ارشاد فرمایا، قال وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، یعنی امام بخاری نے فرمایا کہ یہ باب علم کے اٹھ جانے کے بیان میں ہے اور جہالت کے ظاہر ہونے کے بیان میں ہے، اور فرمایا اس بیان میں ہے کہ ربیعہ نے کہا کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی علم ہو، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے، ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ تو حضرت ربیعہ کے اس قول کو بھی یہاں پر امام بخاری نے پیش کیا۔ ربیعہ رائے اور اجتہاد میں کثرت اشتغال کی وجہ سے یہ ربیعۃ الرا کے نام سے مشہور ہوئے، ربیعۃ الرائے، اور رائے کا معنی ہوتا ہے اجتہاد اور نظریہ۔ تو حضرت ربیعہ چونکہ مسائل شرعیہ میں بہت مشغول رہتے تھے اور اجتہاد فرماتے تھے، اس لیے حضرت ربیعہ ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ حضرت ربیعہ امام مالک کے استاذ ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں حضرت امام اعظم جیسے جلیل القدر مجتہد اور محدث بھی شامل ہیں۔ حضرت ربیعہ کا وصال 136 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ مناسبت یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ربیعۃ الرائی کے قول کے معنی یہ ہے کہ علم رکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ حفظ علم اور تعلیم علم میں کوشش کرے اور علم ضائع نہ کرے، ورنہ یہ خود اپنے کو ضائع کرنا ہوگا۔ علم ضائع کرنا غلبہ جہالت کو مستلزم ہے۔ تو حضرت ربیعہ کے قول کو بھی امام بخاری نے یہاں پر عنوان باب کے تحت پیش کر دیا، کیونکہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک با کمال مجتہد اور محدث ہیں جن سے حضرت امام اعظم جیسے جلیل القدر مجتہد اور محدث جیسے لوگوں نے، امام اعظم نے تک ان سے روایتیں کی ہیں اور ان سے حدیثیں لی ہیں، تو ان کا قول بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ربیعہ کے قول کو بھی عنوان باب کے تحت پیش کر دیا اور فرمایا کہ ربیعہ نے کہا کہ کسی شخص کے پاس اگر کچھ بھی علم ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ اپنے آپ کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ یہ نہ کرے کہ اس علم کو چھپائے رکھے، بلکہ اس علم کو محفوظ بھی رکھے اور دوسروں کو بھی وہ علم سکھائے، تاکہ یہاں پر اگر اس نے علم کو چھپا لیا اور علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا اور اس کو خود بھی محفوظ نہ کیا اور علم ضائع ہو گیا تو علم کا ضائع ہونا خود اس کی ذات کا ضائع ہونا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور اس نے اپنے آپ کے لیے محفوظ بھی رکھا اور دوسروں تک علم پہنچایا بھی، تو ایسی صورت میں یہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اور یہ علم ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو علم اس شخص کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو، وہ شخص اس علم کے سبب قیامت تک زندہ رہتا ہے اور قیامت تک گمنام نہیں ہوتا ہے، کبھی ضائع اور نامراد گمنام نہیں ہوتا ہے وہ شخص۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ لہذا علم دین ایک ایسا علم ہے کہ جس کو جتنا بھی خرچ کیا جائے اتنا ہی یہ بڑھتا ہے، اور جتنا خرچ کیا جائے، جتنے لوگوں تک پہنچایا جائے، اتنا ہی یہ حیات جاوداں کا سبب بنتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی ہے وہ حدیث پاک یہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عمران بن میسرۃ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التجاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی عمران ابن میسرہ نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، روایت کرتے ہوئے ابو التجاح سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر ویظہر الزنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، من اشراط الساعہ یہاں پر من تبعیضیہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھیں، اور حضرت امام بخاری نے اشراط ساعہ کے بارے میں خود اب باب باندھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیامت کی اور دوسری نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان بہت ساری نشانیوں میں سے یہاں پر کچھ نشانیوں کا ذکر ہے۔ سرکار نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، لہذا من تبعیضیہ ہے یہ، جو کہ بعض کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر بعض نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہل قدم جما لے گی اور جہالت ثابت ہو جائے گی، وتشرب الخمر، اور شراب بہت عام ہو جائے گی، شراب خوب پی جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا غالب ہو جائے گا،
زنا ظاہر ہو جائے گا، رونما ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ یہاں پر قیامت کی جو نشانیاں بیان کی، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت تو خود بخود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ارتفاع علم، یا یہ کہو کہ علم کو اٹھا لینا، یہ مستلزم ہے جہل کے ظاہر ہونے کو۔ اسی جملے سے اور انہی ٹکڑوں سے اس حدیث پاک کو مناسبت ہے ترجمۃ الباب سے، کیونکہ ترجمۃ الباب میں یہی بیان کیا گیا تھا، علم کے اٹھنے کا بیان اور جہالت کے ظاہر ہونے کا بیان۔ اب ہم یہاں پر یہ ذکر کر دیں کہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے۔ علم اٹھ جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سرکار نے فرمایا۔ تو یہاں پر علم کے اٹھ جانے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے علم کے اٹھ جانے سے؟ تو اس تعلق سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ رفع علم سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے، یعنی دھیرے دھیرے لوگ علم دین حاصل کرنا کم کر دیں گے، اور اس طریقے سے علماء کی قلت ہوتی چلی جائے گی، اور علماء کم رہ جائیں گے، یا آخر میں جا کر بالکل نہیں رہیں گے۔ یہ ہے علم کا اٹھ جانا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، کہ علماء موجود رہیں اور ان کے سینوں سے علم کو اٹھا لیا جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کے انتقال کے بعد لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہل دین اسلام میں اپنی رائے سے خلاف شرع فتویٰ دیں گے، یہ مراد ہے جہالت کے ثابت ہو جانے سے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا، یہ علامت ہمارے زمانے میں پالی گئی۔ دھیان دینا، حضرت قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان اتنے پہلے کے عالم دین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ علامت ہمارے زمانے میں پالی گئی، ہمارے زمانے میں پالی گئی۔ شیخ قطب الدین نے فرمایا، علامہ قاضی عیاض کے زمانے میں تو بہت سارے علماء موجود تھے، جب ان کے زمانے میں اس علامت کا وقوع ہو گیا تو ہمارے زمانے میں کیا حال ہوگا۔ اب تو علماء کی وہ کثرت نہیں۔ اس پر حضرت علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا، ان بزرگوں کے زمانے میں تو مذاہب اربعہ کے علماء، فقہا، جلیل القدر محدثین موجود تھے، تب انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں یہ علامت پالی گئی۔ تو پھر حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، جب ان کے زمانے میں اس علامت کا وقوع ہو گیا تو ہمارے زمانے میں کیا حال ہوگا کہ شہر علماء سے خالی ہیں، تدریس و افتاء اور مجلس وعظ ہر طرف جہلا کی کثرت ہے۔ مقررین کو دیکھو تو وہ علم والے نہیں ہوتے ہیں، مدرسین کو دیکھو تو وہ اپنے علوم میں، اپنے علم و فن میں ماہر نہیں ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کرنے والے کو دیکھو تو وہ ایسی نصیحتیں کرتا ہے کبھی کبھی، اور ایسے روایتیں بیان کرتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ مفتیان کرام اپنے آپ کو جو مفتی کہتے ہیں، دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے فقہ کی کتابوں کی عبارتیں بھی پڑھنا نہیں آتی۔ تو یہ حال ہے آج ہمارے زمانے میں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں تو علماء تو بہت ہی کم ہو گئے، ان کا کیا حال ہے کہ شہر علماء سے خالی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی بھی اتنے پرانے زمانے کے عالم دین ہیں، جب وہ یہ فرما رہے ہیں تو اب آپ اور ہم غور کریں اپنے زمانے پر۔ ہمارے زمانے میں تو بہت ہی برا حال ہے، جس کو بیان کرنے کی تک ضرورت نہیں ہے، برا حال ہے۔ تو پھر جب اس وقت میں ان علماء نے یہ فرما دیا تو آج کے زمانے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟
بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ عالم نما جاہل اپنے لیے مفتی اور علامہ سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ آج کے زمانے میں علم سے فارغ و خالی بالکل ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہلانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے جس کو علم و فضل سے کوئی تعلق نہیں، جس نے ابھی قرآن پاک یا صحیح سے پڑھنا تک نہیں سیکھا، وہ اب علماء کی مسندوں پر بیٹھتے ہیں۔ اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں سمجھا اور ترجمہ کرنا تک نہیں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو علامہ اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں۔ میرے زمانے میں میں نے اپنے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے نام پر جب ڈی پی لگاتے ہیں تو ماہی بدعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، قاطع نجدیت اور پتہ نہیں کیسے کیسے القاب جو بڑے بڑے علماء بھی اپنے لیے مجاہد سنیت، ایسے ایسے بڑے بڑے علماء بھی نہیں لگاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو حافظ بھی نہیں ہیں وہ اپنے اپنے نام کے سامنے ایسی ایسی ڈی پی لگاتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک بالکل علم سے خالی شخص اپنے آپ کو مفتی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور مفتی اور علامہ سے کم پر راضی ہی نہیں ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ واللہ نسأل السلامۃ والعافیہ، اللہ ہی محافظ ہے اور اللہ رب العزت سے ہم سلامت و عافیت کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھے اور علامت قیامت جلدی ابھی ظاہر نہ ہو، اللہ فضل فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 4 علامتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ جب یہ 4 علامتیں پائی جائیں تو قیامت قریب ہے۔ کون ہے 4 علامتیں؟ وہ علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا راسخ ہونا، شراب کا پیا جانا، زنا کا عام ہونا، ان 4 کا مجموعہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایک حدیث امام بخاری نے اور بھی ذکر کی، فرمایا حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس قال لأحدثنکم حدیثا لا يحدثکم احد بعدی۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، اور انہوں نے روایت کی حضرت قتادہ سے، انہوں نے روایت کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت انس ابن مالک نے فرمایا لأحدثنکم حدیثا، میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں، لا یحدثکم احد بعدی، کہ کوئی میرے بعد تم سے حدیث وہ بیان نہیں کرے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد۔ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سرکار فرما رہے ہیں ان من اشراط الساعہ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ان نشانیاں یہ بھی ہیں، ان یقل العلم، کہ علم کم ہوتا چلا جائے گا، علم کم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، یعنی حقیقت میں علم کم ہو جائے گا۔ علماء اپنے آپ کو علماء کہلانے والے تو بہت ہوں گے لیکن علم کم ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری یہاں پر ذکر کر کے، امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ما قبل کی حدیث میں یہ لفظ آیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم اٹھا لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یا تو مطلب یہ ہے کہ علماء دھیرے دھیرے اٹھا لیے جائیں گے، یعنی جن کے پاس علم ہوگا وہ لوگ دھیرے دھیرے اٹھا لیے جائیں گے اور دوسرے لوگ علم کم حاصل کریں گے۔ تو یہی مراد ہے نا؟ تو اسی مراد کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے ایک دوسری روایت بیان فرما دی
جس روایت میں یہ ہے کہ علم کم ہوتا چلا جائے گا، یعنی لوگ اپنے آپ کو عالم تو کہیں گے لیکن ان کے اندر علم کم ہوگا۔ سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت رونما ہو جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيُّمُ الْوَاحِدُ، عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی اور مردوں کی اتنی قلت ہوگی، سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی نگراں ہوگا، ایک ہی مرد نگرانی کرے گا 50 عورتوں کی۔ تو اب یہ حدیث سرکار نے بیان فرمائی، اس میں ان یقل العلم سرکار نے فرمایا علم کم ہو جائے گا۔ پہلی حدیث میں گزرا کہ علم اٹھ جائے گا، دونوں میں تعارض کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی قلت سے عدم کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب کہیں پر کہا جاتا ہے کہ علم کم ہو گیا، کہا جاتا ہے جیسے کہ ایک شعر میں ہے قلیل التشکی، تو قلیل التشکی بمعنی عدیم التشکی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو پہلی روایت پیش کی اس میں یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علم ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، تو بظاہر الفاظ میں تعارض لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی عدم کی تعبیر قلت سے کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یقل العلم جو ہے بے معنی ینعدم العلم ہے، یعنی علم منعدم ہو جائے گا، تو یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور آگے سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا وَتَكْثُرَ النِّسَاءَ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اس جگہ پر علامہ قاضی عیاض اور علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، جس میں بہت سارے مرد مارے جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ جب بکثرت مرد جاتے رہیں گے، انتقال ہوتا رہے گا، تو فساد و جہالت عام ہو جائے گی۔ ابو عبد الملک نے کہا کہ یہ فتوحات کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، بکثرت عورتیں قیدی بنائی جائیں گی، یعنی جب فتوحات اسلامیہ خوب ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں ان کے مردوں کو جنگوں میں غیر مسلموں کو مارا جائے گا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، تو ایک مرد کئی عورتوں سے وطی کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں بچیوں کی پیدائش زیادہ ہو، اس وجہ سے مردوں کی کمی ہو جائے۔ یہ 3 قول یہاں پر ہمارے ائمہ نے ذکر کیے۔ ایک تو ہم نے قول ذکر کیا علامہ قاضی عیاض اور علامہ نووی کا، انہوں نے فرمایا عورتوں کی زیادتی سے مراد یہ ہے قتل و غارت گری زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے جنگوں میں مرد ہی جاتے ہیں، مردوں کا قتل ہوگا، مرد جاتے رہیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ جبکہ ایک قول ہم نے یہ ذکر کیا کہ فتوحات کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی فتوحات زیادہ ہوں گی، اور یہاں پر عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کہ جنگ کو جیت لینے کے بعد اور جنگ میں فتح ہو جانے کے بعد جن عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور ان کو باندھی بنا لیا جاتا ہے، یہاں پر عورتوں کی کثرت سے مراد ان عورتوں کی کثرت ہے۔ اور ایک احتمال ہم نے یہ بھی ذکر کیا علماء کی جانب سے کہ فرمایا کہ آخر وقت میں بچیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ حال ہوگا تو، اور آج کے زمانے میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات دیکھی بھی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ آج دشمنی کا جو زمانہ ہے، اسلام دشمنی پر جو لوگ اترے ہوئے ہیں ان کی نظریں اسی پر ہیں کہ مسلم مردوں کو
اور مسلم لڑکوں کو مارا جائے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ 3 قول ہم نے ذکر کیے یہاں پر عورتوں کی کثرت سے متعلق ہے۔ زنا کی کثرت اس حد تک ہو جائے گی کہ لوگوں کی نظروں میں زنا نہیں لگے گا، یعنی لوگ زنا کرنے کے بعد بھی اس پر متاسف نہیں ہوں گے، یہ کثرت ہو جائے گی، عام ہو جائے گا۔ لوگ زنا کو برا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جب آدمی حد سے زیادہ بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے نظروں میں اسی بدکاری کو ہی بھلائی بنا دیتا ہے اور اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے وہ شخص۔ تو زنا عام ہو جائے گا۔ ہمارے اس زمانے میں یہ سب باتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور